بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹس چینل کے دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ علامہ مجلسی بہار انوار جلد نہم میں تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے گزشتہ شب اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ایک شخص کو قتل کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے قتل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی علیہ السلام، اپنا قصہ بیان کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، گزشتہ رات دو آدمی اپنے گھر کے سامنے ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر نہ گزری کہ فلاں یہودی اور دوسرا فلاں انصاری، وہ دونوں میرے پاس چلے آئے تھے۔ یہودی نے کہا، یا ابو الحسن، میرا اس انصاری شخص سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ ہم یہ تنازع لے کر آپ کے چاچا کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ تو اس شخص نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں، نعوذ باللہ، لہٰذا اب فیصلے کے لیے کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں۔ لیکن میں اس بات پر راضی نہ ہوا۔ اب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ میں نے کہا، اب میں تمہارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں گھر میں داخل ہوا اور اپنی تلوار اٹھائی۔ جیسے ہی باہر آیا، ایک ضرب سے انصاری کی گردن اڑا دی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اسی اثناء میں مقتول کے وارث آ گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسرم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اسے چاہیے کہ دیت ادا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے مقتول کی کوئی دیت نہیں ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم اس کی ضرور لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی، ہمارے ہاں اس کی کوئی دیت نہیں ہے۔ مقتول خود اپنے آپ کو مارا ہے، اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ یہ بھی یاد رکھو، جس کو بھی عالم قتل کرتا ہے وہ جہنم رسید ہوتا ہے۔ جب اس مقتول کی لاش اٹھائی گئی تو وہ خنزیر کی کھال میں ڈھانپی ہوئی تھی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو اس لیے قتل کیا ہے کہ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرایا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت علی کی قضاوت و عدالت کے بارے میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اپنی علمی عدالتی مشکلات کے حل کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آتے اور آپ علیہ السلام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے، اور علماء عامہ و خاصہ نے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو بھی فیصلے کیے، ان تمام فیصلوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید فرمائی اور حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں دعا بھی فرمائی تھی۔ فیکٹس چینل کے دوستو، آج اس واقعے کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اور بھائیوں سے استدعا کرتا ہوں کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اور دوسرا کوئی آپ کی تجویز ہو تو ضرور دیں۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی جو بھی نئی ویڈیو آئے بذریعہ نوٹیفیکیشن آپ کو اس کی اطلاع ملتی رہے۔ اسی طرح سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔